اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی اور مسلمانوں کو سمجھو ایک چیز سمجھائی گئی۔ اب یہ واقعہ ہمارے ذہن میں ہوگا تو یہ قرآن کریم کی آیت الفاظ ہمیں آسانی سے سمجھ آئیں گے۔ فرمائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی الارض فی سبیل اللہ، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم چلو اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد کے لیے نکلو اللہ کی راہ میں، تو فتبینوا، پہلے تحقیق کر لیا کرو، تحقیق وضاحت کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور ایسی بات نہ کیا کرو، لمن القا الیکم السلام، اس بندے کے بارے میں جو تمہیں سلام کرے، یعنی انجان جگہ پہ بھی گئے ہو اور کوئی بظاہر اپنے آپ کو مسلمان والی کوئی نشانی دکھاتا ہے تمہارے لیے، تو تم اس کے لیے ایسی بات نہ کرو، یعنی جو بندہ تمہیں سلام کرے تو پھر تم اسے اس طرح نہ کہو کہ لستا مؤمنا، کہ تو مومن نہیں ہے۔ مراد یہ ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے اور اس میں بظاہر کفر والی بات نہ ہو، یا پھر کوئی ایسا جس کی وضاحت سے تمہیں پتہ نہ ہو، واضح طور پہ تمہیں نہ معلوم ہو کہ یہ کافر ہے، کیونکہ جہاں مسلم، ہندو، مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں نا، وہاں عموماً کفار بھی سلام کر رہے ہوتے ہیں، مسلمان کو ملیں گے تو وہ السلام علیکم، کیونکہ معاشرہ بنے ہوئے وہ ایک غلط بات ہے۔ جس کا پکا پتہ ہو کہ یہ ہے ہی ہندو، مثال غیر مسلم ہے، پتہ ہے کہ غیر مسلم ہے، اب وہ آپ کو اگر ملتا ہے سلام کرتا ہے تو اس کو تو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن جس کا پتہ نہ ہو، بظاہر مسلمان جیسا ہو، بظاہر مسلمان ہو اور اس کی علامت بھی مسلمانوں والی کوئی ظاہر ہو، اور جب ملاقات ہو وہ کہے بھی صحیح ہے السلام علیکم یا کلمہ بھی پڑھے، تو پھر بندے کو چاہیے کہ پھر بندہ اس کی باریکیاں نہ نکالے، اس کے اوپر یہ نہ کہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، بلکہ وہ مسلمان ہے، اسے مسلمان سمجھا جائے۔ یہی چیز ہے کہ جب تک واضح طور پہ پتہ نہ ہو، پکی بات سامنے نہ آئے کفر کی، کسی کو ایسے کافر نہیں بولنا چاہیے۔ تو کہا کہ ایسا جب اللہ کی راہ میں نکلو تحقیق کرو، جب کوئی بندہ تمہیں اس طرح سے کرے تو پہلے تو اس کی وضاحت کرو، شک ہے تو وضاحت کرو، اگر ثبوت مل جاتا ہے کفر کا تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر کفر والے احکامات ہوں، لیکن اگر ثبوت نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے اور نشانی مسلمانوں والی ہے، اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے۔ فرمایا لست مؤمنا، اس کو یہ نہیں کہنا کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، فرمایا کہ کیا یعنی تم لوگوں نے دنیا کے لیے اتنا کیا، تبتغون، تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، دنیا کا مال تمہیں ملے، دنیا کی چیز تمہیں مل جائے، یعنی وہ بکریاں جو تھیں اس کی، وہ بکریاں لائی گئی تھی، تو فرمایا کہ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اور اللہ کے پاس کثیر غنیمتیں ہیں، یعنی بہت ساری غنیمتیں ہیں، یعنی جو اصل مال ہے یا سب سے زیادہ مال ہے وہ تو رب کے پاس ہے۔ تو جب رب کے پاس سب کچھ ہے تو دنیا داری کے چکر میں یا دنیا کے مال کے پیچھے اس طرح سے غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا کذالک کنتم من قبل، اب یہاں سمجھایا جا رہا ہے، فرمایا تم بھی تو اس سے پہلے اسی طرح تھے۔ مراد جب تم مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے صحابہ جب مسلمان ہوئے تھے تو یہی چیز ان کو یاد دلائی گئی کہ جب تم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور سب لوگوں کو پتہ نہیں تھا تو تم بھی تو خالی سلام کرتے تھے یا کسی کو کلمہ پڑھ کے سناتے تھے تو تمہارا یقین کر لیتے تھے نا لوگ کہ ہاں یہ مسلمان ہیں، تو جب تمہیں کلمہ سننے یا سلام کے بعد مسلمان تسلیم کر لیا گیا تو تمہیں بھی چاہیے کہ جب تمہارے سامنے کوئی سلام کرے یا تمہارے سامنے کوئی کلمہ پڑھے تو تم بھی اسے مسلمان سمجھو، اس کے اوپر شک نہ کرو یا کفر والی بات اس کو الزام نہ ٹھہراؤ۔ تو فرمایا تب کذالک کنتم